اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی افتتاح ہے، اور ویسے بھی کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت بطور برکت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ قرآن کی تلاوت ہر اس محفل میں حرام ہے جس میں قرآن کے خلاف افعال اور اقوال موجود ہو۔ مثلا اگر ہم یونیورسٹی اور کالجوں میں دیکھیں تو یہ فیئر اور ویلکم پارٹیوں میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو مطلب یہ کہ غیر شرعی مجلسوں میں قرآن سے برکت حاصل کرنا یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ موسیقی ختم کی جائے، کیونکہ اب قرآن سے بہترین موسیقی ہے ہی نہیں، قرآن ہی بہترین موسیقی ہے۔ تو اس طرح کے مجلسوں میں پارٹیوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، ادھر بیٹھنا بھی حرام ہے، کہ ادھر ایک طرف آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے میوزک شروع ہو جاتا ہے، ناچ اور ڈانس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور فضیلیات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے محفل کو قرآن سے کم از کم شروع نہ کیے جائے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوجا کرنا، پرستش۔ نمبر 2 اطاعت اور فرمان برداری، اور نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ یہاں ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل ہم پوجا ہی اللہ کی کرتے ہیں۔ اس پوجا و پرستش میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کسی بھی کو، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ کسی انسان کو، نہ مردے کو، نہ زندہ کو، کیونکہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور حقیقی اطاعت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ حقیقی اطاعت دیکھو، ہم جو سنت اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ نبی اور رسول تو صرف واسطہ ہے، اور بندگی و غلامی تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں یہ غلامی و بندگی کا یہ ایکسٹریم ہے، یہ آخری حد ہے، اس سے نیچے ہم مزید ذلیل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ ہم تیرے ہی سامنے ذلت کے آخری درجے پہ پہنچ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اور کسی کا مقام نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب ہم التحیات میں بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ ہماری تمام قولی عبادت تیرے ہی لیے ہے، تیرے لیے ہماری تمام کے تمام قولی عبادتیں ہیں۔ والصلوات ہمارے تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور والطیبات ہماری مالی عبادتیں ہی تیرے لیے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں، کیا ہم نماز میں سچ بول رہے ہیں؟ کیا واقعی اس طرح ہے؟ اگر واقعی اس طرح ہے تو ہم ولی اللہ ہے، ہم زمین پہ بزرگ اور ولی اللہ ہے، بہت بڑے لوگ ہیں۔ لیکن اگر واقعی اس طرح نہیں ہے، ہم دن رات کئی مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کیا ہم سے بھی بڑا باغی ہے؟ کیا ہم سے بھی بڑا جھوٹا ہے؟
ٹاپ کلاس جھوٹ ہم بولتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہماری تمام باتیں اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمارے فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اور ہمارا مال جدھر بھی لگے وہ اللہ ہی کے لیے لگ جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ مدد۔ اب کسی سے حقیقی مدد مانگنے کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یا علی مدد نہیں ہے، یا ایکس وائی زیڈ مدد، یہ شرک ہے، ٹاپ کلاس شرک ہے۔ آپ اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا محمد مدد، یہ بھی شرک ہے۔ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، یا اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط والمستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اب یہ سیدھا راستہ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اس طرح ایسے راستے کی ہدایت دے دے جس کا انجام بہترین ہو، جس کا انجام تیری رضا ہو، اور جس کا انجام دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح ہو۔ تو اب ایسا راستہ صرف وہ شخص متعین کر سکتا ہے جو حقیقی علیم، خبیر اور حکیم ہو۔ تو اللہ کے سوا کوئی اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اللہ حقیقی خبیر ہے، آگے پیچھے سب کچھ اس کو پتا ہے، اور اللہ حقیقی علیم ہے، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا، اور اللہ حقیقی حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم ہی سیدھے راستے پہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء جو انسانوں کو جو کچھ بتائے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کس طرح تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چلتے پڑتے قرآن تھے، muy بالقرآن، مین کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن تھی، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی واقعی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تامے رکھے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، صدیق ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ میں ٹاپ کلاس لوگ جو ہے وہ انبیاء ہے، پھر اس کے بعد صدیق ہے، پھر اس کے بعد شہداء ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صالحین ہے۔ تو تیرے منظوری نظر لوگ جو ہے، تیرے منظوری نظر لوگ جن راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں اس راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم، جو معتوب نہیں، جس پر تو نے غضب نہیں کیا ہے۔ تو غضب کس پہ کیا گیا ہے؟ یہودیوں پہ۔ ولدوالین، اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ گمراہ ہے۔ آمین، آمین کو آمین ہی پڑھنا چاہیے، آمین نہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اور آمین کا مطلب یہ ہے کہ صادق، سچا۔ اس طرح ہم موبائل یا واٹس ایپ وغیرہ پہ آمین انگلش میں لکھتے ہیں تو ڈبل اے کے ساتھ آمین لکھنا چاہیے، AMEEN، آمین۔ سنگل اے کے ساتھ اگر AMEN لکھے تو یہ آمین مین صادق، سچا۔
جن پہ غضب کیا گیا ہے وہ یہودی ہے، اور جو بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، وہ نسوارا ہے، عیسائی ہے۔ اب ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس یہودیوں یا انصارہ کی راستے سے بچا، اور 100% ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، 100% ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہودیوں کی سٹائل ہم اپنا رہے ہیں، یہودی جو کہتے ہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، دوسری طرف اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کچھ عجیب سا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔